ڈسیبلٹیز کی بات کرتے ہیں، انویزیبلٹی آف پرسن ود ڈسیبلٹی. WHO کہتا ہے کہ پہلے 15% تھا، ابھی جو ہم نے 2 دسمبر کو رپورٹ لانچ کی ہے اس کے مطابق 16%، 1 بلین سے بھی زیادہ پرسن ود ڈسیبلٹیز ہیں جو دنیا میں موجود ہیں، اور وچ وی کین سے ایزیلی کہ 1 in 6 person از سفرنگ فرام سم کائنڈ آف ڈسیبلٹی. اور یہی فگر اگر ہم پاکستان کی پاپولیشن پہ اپلائی کرتے ہیں 2017 کی سینسس کے مطابق، تو دیر آر اراؤنڈ 33 ملین پرسن ود ڈسیبلٹیز جو کہ اس ملک میں رہ رہے ہیں. بٹ ویئر آر دے؟ ہم بزنس سینٹرز میں جاتے ہیں، ہم مالز میں جاتے ہیں، ہم پبلک پلیسز میں جاتے ہیں. ڈو وی سی دیم؟ کریں گے اور لائٹن کریں گے. بٹ دس از آر کلیکٹیو رسپانسبلٹی. گورنمنٹ سب کچھ خود نہیں کر سکتی ہے. چیمبر کی بہت بڑی ایک اپرچونٹی ہے جب ہم بات کرتے ہیں امپلائمنٹ کی، جب ہم بات کرتے ہیں ووکیبل کہ جس کو ایک ویژولی امپیئرڈ بھی دیکھ سکتے ہیں، جس کو ہیئرنگ امپیئرڈ بھی ایکسیس کر سکتے ہیں، اور جس کو ایک انٹلیکچولی چیلنجڈ بھی ایکسیس کر سکتے ہیں. سو دیز آر دا تھنگس وچ وی ہیو ٹو اسٹارٹ فرام آر اون ہوم. اور اس میں پھر جب ہم بات کرتے ہیں امپلائمنٹ کی، جتنا بڑا رول، جب کراچی کی اتنی بڑی اکانومی جو پریزیڈنٹ صاحب نے فگرز دی ہیں، اٹس اے ہیوج اکانومی. But what percentage is contributing towards giving employment, towards job placement, towards creating that environment جہاں پہ person with disability جو ہے وہ کام کریں گے. So that we need to take that first step. اور بہت چھوٹی چھوٹی باہر جب ہم دیکھتے ہیں جا کے شیلٹرڈ ورک شاپس کا کانسیپٹ ہے، یعنی انڈر ون ورک شاپ سویئر ڈسیبلٹی کے لوگ کام کرتے ہیں، اور ان کا کام مارکیٹ میں بکتا ہے، اور اس سے ان کو انکم آتی ہے، اور وہ سب کچھ چلتا ہے. یہاں پہ جو بزنسز ہیں، جو فیکٹریز ہیں، فرسٹ لیڈی کی ہدایت پہ اور پریزیڈنٹ صاحب نے، وہ ایک تھر ہے آرگنائزیشن جہاں پہ جو ہیئرنگ امپیئرڈ ہیں، بیکاز وہاں پہ بہت زیادہ آواز ہوتی ہے، تو وہاں پہ جو لوگ نارمل کام کرتے ہیں دے ہیو ٹو پٹ وہ جو کانوں پہ لگا کے ان کو کام کرنا پڑتا ہے بیکاز بہت تیز آواز ہوتی ہے. بٹ وہاں پہ ہیئرنگ امپیئرڈ کے لوگ بہت خوشی سے کام کر رہے ہیں بیکاز دے آر ورکنگ ایکچولی مور ایفیشینٹلی اینڈ مچ ڈیڈیکیشن، بیکاز ان کو نظر آ رہا ہے کہ دے آر گیٹنگ ارننگ فرام دیم. سو ہم لوگ آج جو آپ کے پاس کہ واٹ از دا فرسٹ اسٹیپ جو ہم بات کرتے ہیں کہ پرسن ود ڈسیبلٹی کی انکلوژن ان دا جاب مارکیٹ، انٹیگریٹنگ دا ریکروٹمنٹ، جو ان کی کیا ریکروٹمنٹ پالیسیز میں وہ چینجز لا سکتے ہیں جس کے تحت زیادہ سے زیادہ پرسن ود ڈسیبلٹیز جو ہیں ان کو ہم جو ہے انٹیگریٹ کریں اس میں. سو the floor is open, please. To suggest that there should be a national steering team جو ڈائریکٹیوز آئیں آپ کے پریزیڈنٹ ہاؤس سے کہ ٹو اسٹارٹ آف ود دا نیشنل اسٹیئرنگ ٹیم کہ مے بی انکلوڈ اسٹیک ہولڈرز فرام دا چیمبر، ہر چیمبر کے تھرو آؤٹ پاکستان فوکل پرسن ہو ود ون ڈائریکشن ایٹ اے ٹائم سو ایکچوئل پروگرس کین بی سین. تو دس از سم تھنگ دیٹ آئی ایم ویری پیشنیٹ اباؤٹ کہ اگر یہ ہو جائے گا دین وی کین موو آن اینڈ وی کین ایکچولی اچیو اے لاٹ آف سکسیس ان شارٹ اماؤنٹ آف ٹائم. So thank you so much. جو لا ہے اس کے اندر امپلیمنٹیشن عام بھی ہے اینڈ دیٹ عام از دا in my installation, I think about 40 years ago, 30 years ago, تو لا کی امپلیمنٹیشن کرانا، لوگوں کو بتانا کہ ان کی کیا obligation ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ some budgeting should be made. Entrepreneur, we need to really educate them کہ this is your obligation, kindly adhere to this. And how will you do it? So we need to do something about telling people that this is your obligation. I remember it was around 5% that time. اب کا مجھے معلوم نہیں ہے. سوسائٹی میں ناظم آباد میں تھا، انہوں نے کہا 5000 میں ابھی وائٹ کین بن رہی. تو انشاءاللہ آج سے میں کوشش کر رہی ہوں کہ وائٹ کین کے میں خود پہلے پیسے ڈالوں گی اور آپ لوگوں سے کہوں گی کہ پورے پاکستان میں ہم وائٹ کین ہر ویژول امپیئرڈ کو ہاتھ میں دیں گے ان کے، کیونکہ میں نے دیکھا یہ کہ ان کو اسٹیج پہ پکڑ پکڑ کے لائے، وہ ڈگنیٹی کے خلاف ہے. اب دنیا میں جب لوگ یوز کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو جو این جی اوز ویژول امپیئر پہ کر رہے ہیں ان سے میں کروں گی کہ ہم ہر کو وائٹ کین پورے پاکستان میں دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. پھر رولز پہ ٹائم ضائع کرتے رہیں گے، اس کو امپلائی کر لیتے ہیں، جو میجر ہیں ان کو نہیں کرتے. تو یہی تو مسئلے ہیں اپنی، یہ تو ایمان پہ کی بات ہے کہ ہم صحیح ان کو امپلائی کریں. رائٹ. تھینک یو میڈم. جی پلیز آگے دیتے ہیں ان کو مائک. لوکل سیکٹرز میں میڈم اس لیے نہیں ہو پائے گا، یہ گورنمنٹ
کے لیول پہ ہی ہو سکے گا، کیونکہ ہماری اپنی انڈسٹری جو چل رہی ہے وہ آپ کو دیکھ رہی ہیں حالات کیسے چل رہے ہیں روزگار کے. تو بولا ہے آپ دیکھیں ہمارے چلنے کے لیے زیبرا کراسنگز بھی نہیں بنی ہیں، کوئی سائن نہیں بنے، صرف اب ہوٹلز میں جائیں تو وہاں ڈسیبل کا سائن ہے یا بڑے مالز میں، اور جگہ پہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے پاکستان میں. تو یہ حکومت جو ہے نا اس چیز سے اور اسلام آباد میں CDA کے ساتھ کیا اور انہوں نے سائنس بھی لگایا، مگر افسوس کی بات ہے کہ جو سائن بھی لگے ہوتے ہیں اس میں ہم لوگ اپنی اپنی بڑی بڑی گاڑیاں اس میں لا کے کھڑی کر دیتے ہیں. تو یہ اپنے ایٹیٹیوڈ چینج بھی کرنے کی بہت ضرورت ہے. بہت تھے اس میں ہمارے لوگ کہاں یہ ان کو خرچ کریں، نظر نہیں آتے، ہمیں نظر آنا چاہیے، نظر آنے چاہیے. اور پینلٹی رکھی گئی ہے، میڈم سندھ حکومت کے یہ قانون 18 میں پینلٹی رکھی گئی ہے انڈسٹری پہ. اگر نوکن کی ایک فیکٹری میں ہم ایسے تو نہیں گھس جائیں گے کہ بھائی کتنے لوگ ہیں، کون بتائے گا ہمیں. نہیں اور میں اس سب میں سے تھوڑا یہ دیکھیں. کہوں گی کہ آپ میں جائیں ایک ایریا لے لیں اور وہاں کام کریں، وہاں اس کو امپلیمنٹ کریں. اس میں میڈم OGDCL اور دوسری ہوتی ہے کسٹمائز ویل چیئر، فٹ ٹو باڈی ویل چیئر. اس پہ 40-50 کلومیٹر چلیں میں ایزیلی چل پاؤں گا کیونکہ یہ میری ناپ کے مطابق ہے. میں ایزیلی موو. ڈپارٹمنٹ آف امپاورمنٹ آف پرسن ود ڈسیبلٹی سندھ کے کیا نام ہے نمائندگی میں ایک اچھا کام ہو رہا ہے. تھینک یو جی، تھینک یو سو مچ. اچھا اب ذرا ہم کہ ہنڈرنس کریٹ کرتی ہیں. جی پلیز. BCCI and the chairman for export zone. ویلکم میڈم. آپ نے جو بات کی اباؤٹ اویئرنیس، پیرنٹس صاحب نے بھی اس طرح اویئرنیس کریٹ کر سکیں لائک آن اے لارجر اسکیل، اور لوگوں کو انکلوڈ کر سکیں، اور جو لوگ اس پہ کام اور جو ہیئرنگ کمیونٹی ان کی بھی لیولز ہیں. فار ایگزامپل ویژولی امپیئرڈ کے بھی لیولز ہوتے ہیں. لیول 1 کا ہر ایکسلنسی واز اسپیکنگ اباؤٹ، اس کی بھی ٹیکنالوجی یہاں پہ پاکستان میں آئی تھی. اٹ واز گیون ٹو دا پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل سو دیٹ دا ڈیزائنز. آپ سے پوچھیں کہ آپ کو جیسے بینک آف پنجاب کو ہم نے 400-500 ٹرین کر کے دیے ہیں 2-3 سال میں، اور تھل کو بھی دیے. KFC کے پاس رچرڈ ڈیف ریچ والے وہ ٹرین کر کے دے رہے ہیں. تو ایسے بہت ساری آرگنائزیشن ہیں، ہم اس کا پورا ڈیٹا آپ کو دیں گے کہ آپ بتائیے آپ کو کیسے لوگ چاہیے، وہ آپ کو ٹرینڈ کر کے دیں گے. ہاں تو ایسی بہت ساری آرگنائزیشن ہیں. یہ سب آرگنائزیشن میں یہ انفارم کر دیں گے کہ یہ ڈیووشن کے ساتھ یہ کام کر رہی ہیں. انشاءاللہ اگر انہوں نے اس کا بیڑا اٹھایا ہے تو انشاءاللہ وی ول ڈو اٹ. اس میں آئی وڈ ریکویسٹ صدر کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری محمد طارق یوسف، وائس پریزیڈنٹ مسٹر توصیف احمد. السلام علیکم. آج مجھے کراچی چیمبر آ کے بہت خوشی ہوئی. یہ دوسری تیسری دفعہ میں آئی ہوں اور دیکھ کے بڑا حوصلہ ہوتا ہے کہ آپ سب ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ اب ہم آرگنائز طریقے سے اس پہ یہاں پہ شروع کریں گے. اور خوشی ہو رہی ہے، مجھے خوشی ہے کہ پاکستان اور بالخصوص کراچی کی کاروباری برادری خصوصی افراد کے حقوق میں ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے کام کر بھی رہی ہے، اور ہم سب مل کر کریں گے، اس کو آگے بڑھائیں گے آرگنائز طریقے سے. میرا خیال ہمیں یہ بہت ضروری ہے، ہم رینڈم ادھر ادھر کام کر رہے ہیں، ہمیں آرگنائز کر لینا چاہیے. خاص طور سے آپ لوگوں نے وعدہ کیا ہے تو اس کو ہاشم صاحب اور کچھ لوگ مل کر اس کو آرگنائز کر لیں. میں امید کرتی ہوں کہ مستقبل میں خصوصی افراد کو اکنامک ایکٹیویٹیز میں شامل کرنے کے لیے پریکٹیکل سٹیپس ہمیں لینے ہوں گے. انہیں معاشرے کے ایک ایکٹیو پروڈکٹیو ممبر ہمیں بنانا ہے، کیونکہ ہم ٹھیک ہے پیسے دیتے ہیں، ہر چیز دیتے ہیں، مگر ان کو پروڈکٹیو بھی بنائیں تاکہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں. آپ سب جانتے ہیں کہ انٹرنیشنلی دسمبر کے مہینے میں ڈفرینٹلی ایبل پیپل کو ڈیڈیکیٹ کیا جاتا ہے، اور آپ لوگوں نے سیل فون پہ سنا بھی ہوگا کہ ہم نے اس کے لیے کرا کہ یہ تاکہ لوگوں کو احساس ہو. ہم سب اپنے ڈفرینٹلی ایبل کے رائٹس اور ویل بینگ کو معاشرے میں ہر لیول پر پروموٹ کریں، اور اس بارے میں آگاہی دیں کہ ڈفرینٹلی ایبل کو اپنی زندگی میں بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس میں تعلیم ہے، صحت اور بہت ساری مشکلات ہیں. ٹرانسپورٹ فیسلٹیز، لیک آف ٹرانسپورٹ، ڈسکرمنیشن. ہم لوگ ڈسکرمنیشن پہ بہت زوروں میں کرتے ہیں، وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہم ہر بار ڈسکرمنیٹ کر دیتے ہیں کہ یہ نہیں کر سکتا. وائی؟ ایک مجھے یاد ہے 2 مہینے پہلے پریزیڈنٹ صاحب کے پاس ایک آیا کہ بچہ IT کا کام پڑھا ہے اس نے، اور ان کے جب انٹرویو کے لیے گیا انہوں نے کہا نہیں ہم آپ کو نہیں کریں گے. تو کیوں ہم ڈسکرمنیشن، جب وہ پڑھ لیا ہے تو یہاں تک بھی پہنچ گیا ہے. یہ افراد معاشرے کے بہت اہم سیگمنٹ ہیں، اور جیسے ہے کہ 14% ہم نے، اور پریزیڈنٹ نے لکھا ہے کہ ہم 10% پہ کام کر لیں، وہی بہت بڑی بات ہے. اور بہت سے افراد آپ کو اپنے ارد گرد ایسے ملیں گے جنہوں نے اس معذوری کو مجبوری نہیں بنایا، بلکہ وہ معاشرے میں اپنے
مثبت رول ادا کر رہے ہیں. ان خصوصی افراد کی ایکسیس اور موبلٹی کے لیے ڈفرینٹ سٹیپس لینے ہیں تاکہ انہیں معاشرے کا مین سٹریم میں شامل کیا جائے. جیسے موبلٹی کے لیے میں بتاؤں، بہت سال پہلے میں وہاں جانے سے پہلے بھی تھوڑا بہت اپنے لیول پر چیریٹی کا کام کرتی رہتی تھی، اسکولز کے لیے ٹی سی ایف کے ساتھ، اور بہت سارے رہنما ٹرسٹ تھا. اور ایک بچی آرکیٹیکٹ تھی، وہ میرے پاس آئی، کہنے لگی کہ میں آرکیٹیکٹ ہوں مگر میں ایکسیڈنٹ سے میری میں پیرالائز ہو گئی. اب یہاں پہ کوئی گاڑیاں ایسی نہیں تھیں جیسے باہر ملکوں میں ہوتی ہے کہ اگر آپ ویل چیئر کو اندر کر کے اور جا سکتے ہیں. میں نے بڑی اس کے لیے کوشش کری، جب اس زمانے میں اوبر اور یہ سب تھے، کہ ایسی گاڑیاں بھی آنا چاہیے تاکہ یہ کہتی تھی میں بغیر میاں نہیں ہو تو میں باہر نہیں جا سکتی کہ کوئی مجھے بیٹھائے. تو اس پہ بھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم پچھلے کئی سالوں سے ہر فورم پر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان افراد کو معاشرے میں ایکول رائٹس ملیں اور ان کے اندر سے احساس محرومی کو ختم کیا جائے. انہیں فائنینشلی انڈیپینڈنٹ بنانے کے لیے پاکستان بینکوں کی جانب سے لون اسکیم بھی انٹروڈیوس ہوئی، اور جو گورنر رضا باقر تھے انہوں نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ کوئی پورے پاکستان میں ریمپس بنا رہے ہیں، مگر مجھے یہ سن کے افسوس ہوا کہ ریمپس صحیح نہیں بنے. اس کے پہ بھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اب جو ہے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، آپ لوگوں کا ایکسیس ہے، ہم بھی کریں گے، مگر اس کے لیے بھی ہم کام کریں. اور ہمیں ہوم بیس بزنس بھی شروع کریں تاکہ ان کو ہمیں انڈیپینڈنٹ بنانا ہے، چاہے جاب دیں چاہے کچھ کریں. میں اپنے چھوٹے سے لیول پر میں کر رہی ہوں، کوشش کر رہی ہوں کہ ہم ان کو ایسی اسکوٹر رکشہ دیں تاکہ وہ اپنے اسی طرح، جیسے ناؤ پی ڈی پی نے ایک پروگرام شروع کیا ہے بندر روڈ سے کماڑی، اور اس میں انہوں نے رکشاز دیے تاکہ وہ وہاں سے شروع ہو کے اور کماڑی تک لے جاتے ہیں، اور وہ انہی ڈفرینٹلی ایبل کو ٹرین کیا ہوا ہے وہی، اور انہی کے حساب سے رکشاز بھی ہیں. تو اس طرح بھی ہم کام کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں ایک اویئرنیس کیمپین کی ضرورت ہے تاکہ ہم سیمینار، میڈیا اور کانفرنسز کی مدد سے ڈفرینٹلی ایبل کو ان اسکیم اور ان کے لیے کیا فیسلٹیز موجود ہیں ان کے بارے میں ایجوکیٹ کیا جائے. میرا خیال ضروری ہے کہ ہم اویئرنیس کے لیے یہ ضرور کام کریں. ہم اس بات کی بھی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ بینکس ڈفرینٹلی ایبل فرینڈلی ہوں. بینکس کیا ہر جگہ ہونا کوشش کریں جہاں ہم کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے لیے فرینڈلی ضرور ہونا چاہیے. کیونکہ اب میری سرجری ہوئی تھی نی کی ریپلیسمنٹ، تو مجھے بھی پرابلم ہو رہا تھا. تو ضروری نہیں کہ ڈفرینٹلی ایبل ہر کو پرابلم ہو سکتا ہے کہ کسی وقت چڑھنے میں. ڈسیبلٹی ایک طرف گلوبل پبلک ہیلتھ ایشو ہے، دوسری طرف ہیومن رائٹس کا ایشو بھی ہے، کیونکہ انفارچونیٹلی ان افراد کو معاشرے میں ڈسکرمنیٹلی بیہیویئر فیس کرنا پڑتا ہے. ہمیں ہر انڈیویجول کو یہ بتانا ہے کہ افراد ہم جیسے ہیں، ان کے ساتھ ڈسکرمنیشن نہیں ہونا چاہیے. انہیں نظر انداز کرنے کے بجائے اپنے ساتھ لے کر چلنا یقینی ہے. یہ ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے، ان کو آگے بڑھنے میں مددگار ہوگا. ان کو کوشش کر کے ہر چیز کو انکلوسیو کیا جائے. ہم نے شروع کیا، میں نے اور پریزیڈنٹ نے، کہ ہمیں ایجوکیشن بھی انکلوسیو کرنا چاہیے. ابھی میں ڈاؤن سنڈروم کے کراچی ڈاؤن سنڈروم ہے، بہت اچھا سیٹ اپ ہے، وہاں گئی اور انہوں نے کہا ہمارے بچے ہر جگہ جا رہے ہیں. تو اسی طرح ہمیں ہر چیز میں ایجوکیشن میں بھی انکلوسیو کرنا ہے. پنجاب میں جیسا یہ آپ جاب کا کوٹا کہہ رہے ہیں، میں ابھی لاہور میں تھی، وہاں پر انہوں نے 3% کرا ہوا ہے اسکول میں بھی. ہم اس پہ بھی سندھ میں بھی کوشش کریں کہ ان کے لیے بھی اور امپلیمنٹ ہونا چاہیے. صرف پیپر میں بہت تھوڑی سی اریٹیٹ بلا وجہ ہو جاتی ہوں کہ امپلیمنٹ ہم کیوں نہیں کرتے ہیں. تو امپلیمنٹ ہونا چاہیے کہ 3% ہے تو 3% ہے، کریں اس کو. اسکولنگ اینڈ جاب سمیت دیگر چیزوں میں بھی شامل کیا جائے. پاکستان اس سلسلے میں خصوصی افراد کے لیے اقدامات بھی اٹھا رہا ہے اور ان کے لیے نوکریاں اور تعلیمی ادارے میں کوٹا بھی رکھا ہے. اس کے علاوہ خصوصی افراد کے لیے HEC نے پالیسی بھی تیار کی ہے جس میں انہیں ٹیوشن فیس اور دیگر چارجز کی مد بھی چھوٹ دی گئی جاری ہے. اس کے علاوہ پاکستان نے خصوصی افراد کے حقوق کے تحفظ کے ایکٹ بھی پاس کیا ہے. پاس تو ہوا ہے اور صوبائی سطح پر ایسے ادارے موجود ہیں جو خصوصی افراد کے لیے کام کر رہے ہیں. خصوصی افراد کے حقوق کے تحفظ کے لیے قوانین بھی موجود ہیں، مگر ان کو ان کے اصل روح کے مطابق امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس میں پاکستان کے شہری اور معاشرے کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے. میں خود اپنے کو بھی وہاں پہنچ کے نہیں، مگر یہی سوچتی ہوں کہ ہمیں خود بھی تو ذمہ داری ہو، ہم خود بھی تو اپنا ایٹیٹیوڈ بدلیں. ہم تو
بالکل باہر نکال دیتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ کرے گا. آپ اس کو ہمت دلائیں, کام کرائیں تو کرے گا انشاءاللہ. خصوصی افراد کے حوالے سے ہماری اس آگہی مہم کا مقصد بھی یہی ہے کہ معاشرے میں خصوصی افراد کی اہمیت اور ان کے حقوق کے بارے میں لوگوں کو تعلیم دی جائے. معاشرے میں ان کے بارے میں پائے جانے والے منفی رویے اور تصورات کو ختم کیا جائے. مجھے یہی خیال ہوا کہ جب میں نے بریسٹ کینسر کا کیا تو ہم یہ ڈفرینٹلی ایبل آج نہیں شروع کیا, ہم نے جب 4 سال پہلے سے وہاں شروع کیا ہوا تھا پریزیڈنسی میں, اسلام آباد میں بھی, یہاں پہ بھی, لاہور میں بھی, ہر جگہ کر رہے تھے. مگر یہ خیال ہوا کہ جب بریسٹ کینسر تھوڑا سا ہلا اور سب نے مجھے یہ بتایا کہ اب پورے پاکستان میں آنکالوجسٹ نے بتایا کہ اس سے اتنا فرق پڑا ہے کہ اب عورتیں, ہماری بہنیں فرسٹ اور سیکنڈ سٹیجز پہ آ رہی ہیں. تو اس سے مطلب اگر اویئرنیس دی جائے تو لوگ اپنی آئیں گے. صحیح, یہ ہم سب کی معاشرتی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں خصوصی افراد کی عزت اور وقار اور ان کی خود مختاری پر توجہ دیں. خصوصی افراد کے خلاف اگر کوئی فرق یا ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے تو اس کو معاشرے سے ختم کریں. اسی طرح اویئرنیس سے انشاءاللہ ہم یہ ختم کر پائیں گے. لوگوں کو اس بات پر قائل کیا جائے کہ وہ خصوصی افراد اپنے ساتھ روزمرہ کی سرگرمیوں اور معاشی اور معاشرتی شعبے میں شامل کریں تاکہ ہمارے معاشرے ایک انکلوسیو معاشرہ بن جائے. شادی ہالز دیکھیں, وہاں کہیں کچھ نہیں ہوتا تو کیسے بچے لے کے جائیں, کیسے لوگوں کو لے کے جائیں؟ تو وہ گھر میں ہی چھپے رہتے ہیں نا, گھر میں ہم لوگ بتاتے نہیں ہیں. پہلے جب میں نے جب کیا تو مجھے یہ خیال ہو رہا تھا کہ شاید پاکستان بہت لکی ہے, یہاں پہ نہیں ہے ڈیفرنٹلی ایبل, بہت کم ہیں. مگر ساری دنیا میں آپ جائیں تو ریمز, ہر فیسلٹیز نظر آتی ہے. مگر خیال یہ ہوا کہ ہمارے ہاں چیزیں ہی نہیں ہیں, ان کو لے کر کیسے باہر جائیں گے؟ لوگ ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ وہ پریزیڈنسی میں ہم وہ کر رہے تھے, ویل چیئر ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے. 2 بچے, لڑکا اور لڑکی آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اسکول جاتے ہو, کوئی مسئلہ تو نہیں؟ کہ ان کی بیک میں پرابلم تھا. کہہ لیں ہمیں بس صرف یہ مسئلہ ہے کہ ہمیں بچے تنگ کرتے ہیں, کبڑا اور کبڑی کہتے ہیں. الفاظ کی دیکھیے, ابھی تھوڑے دن پہلے میں ایک جگہ تھی تو وہ میری دوست نے کہا ڈیف اینڈ ڈم. میں نے کہا پلیز ڈم نہیں کہو, آپ کوئی اور استعمال کر لو, مگر کیوں ہم ان کو ایسی بات کریں؟ تو اس طرح اسکول کی ایک ہے, کراچی کا بہت اچھا اسکول تھا, اس میں میری ایک دوست نے بتایا کہ ٹیچر, اس بچی کا کچھ ہاتھ میں پرابلم تھا, اور آج کل جیسے آپ نے سنا ہوگا پارٹیز ہو رہی ہیں اسکولوں میں, انہوں نے کہا کہ نہیں ہم آپ کو نہیں کریں گے کیونکہ تمہارے ہاتھ میں مسئلہ ہے. یہ پڑھی لکھی ٹیچر کا حال تھا, تو بچے تو پھر کریں گے یہ. میں خاص طور پر پرائیویٹ سیکٹر سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ اپنے اداروں میں خصوصی افراد کے لیے موزوں ماحول پیدا کریں. آپ نے بالکل صحیح کہا, جب میں نے شروع کیا تو مجھے امین ہشوانی کے ساتھ میں کام جب سے کر رہی ہوں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی, انہوں نے کہا کہ سمپتھی کے لیے رکھ لیتے ہیں, 2 مہینے آپ بھی پریشان ہوتے ہیں, وہ بھی پریشان, چھوڑ کے چلا. اسی لیے ہم نے ویکیشنل سینٹر کے تھل میں دیکھیں نا, وہ ان کو ضرورت نہیں, تھل میں ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیا, وہ بڑے خوش ہیں اور اتنی ایفیشینٹلی کام کریں. وہ یہ ڈیف ریچ والے ٹرین کر کے KFC اور ان کو دے رہے ہیں, اور بہت جگہ وہ بہت خوش ہیں اور کام بھی بہت اچھا کرتے ہیں. انہیں ان کی ایبلٹیز اینڈ اسکلز کے مطابق نوکریاں دیں. ان کو یہ نہیں کریں کہ آپ کو معلوم ہے کہ خصوصی افراد کامیابی زندگی بھی ادا کر رہے ہیں. یوسف سلیم پاکستان کے پہلا بلائنڈ جج ہے, سائمہ سلیم جو UN میں کام کرتی, ایسا نہیں ہے کہ وہ ہم سے کچھ کم ہیں. آج کی اس تقریب میں بھی آپ سب نے دیکھا کہ خصوصی افراد کو اگر ٹریننگ دی جائے تو ہر کام کر سکتے ہیں, وہ ایک نارمل زندگی گزار سکتے ہیں ہر طرح سے. اپنی تقریر کے اختتام سے پہلے میں اس بات پر بھی زور دینا چاہوں گی کہ خصوصی افراد کو معاشرے میں شمولیت کے لیے رکاوٹوں کا دور کیا جائے. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمیں خود انڈیویجولی, گورنمنٹ تو جو کر رہی ہے کرے, مگر ہمیں اپنا ایٹیٹیوڈ بدلنا ہے, ان کو نوکریاں دینی ہیں, ان کو ڈسکرمنیشن نہیں دینا, ان کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے. انہیں اگر اسسٹو ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے تو وہ ہم سب مل کر کام کریں گے, جیسے میں نے وائٹ کین کے لیے کرا ہے انشاءاللہ. ویل چیئرز ابھی بھائی نے کہا ہمیں بہت ضرورت پڑتی رہتی ہے, میں بیت المال سے کہتی رہتی ہوں کہ ویل چیئر دے دو, تو وہ آپ سے اب ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اگر کسی پبلک بلڈنگ اور آفس اسپیس میں یا پارک تک ان کا جانا مشکل ہے تو ایسے اقدامات کیے جائیں کہ ان کی ساری یہ آسانیاں مشکل ہوں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بعض عمارتیں جن میں ہاسپٹل, سکولز, بینک, شاپنگ مال شامل ہیں, مگر وہاں کوئی انتظام نہیں ہے. ریمپس بھی جو بن رہے ہیں نا, ان کے لیے بھی بہت مہربانی ہوگی کہ جو بتایا کہ ریمپس
صحیح بننا چاہیے, نہیں تو عام انسان ہی نہیں اس ریمپ پہ چڑھ سکتا. اگر ریمپ بنے ہوں تو اس خصوصی افراد کے لیے سیف بنے. خصوصی کیا, ہم سب کے لیے بھی سیف ہونا چاہیے, اور اس سے خصوصی سے بہتر ہونا چاہیے. افراد کی زندگی میں آسانی لائی جائے. یہ ایسی انٹرونشن ہے جس کے لیے بہت زیادہ ریسورسز کی بھی میرا خیال بہت زیادہ ضرورت ہے. ہم سب جیسے 1000 روپے بھی بہت جمع ہوں گے تو اتنا, کراچی کا تو ایسا معاملہ ہے کہ اتنا اگر صحیح پیسہ لگ رہا ہو تو کمی نہیں ہے. ہر کوئی آگے سے آگے بڑھ کر دیتا ہے. مجھے یہ ہمیشہ سے, ہم تو کراچی کے ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ میں نے ایک اسکول ٹھیک کیا تھا ود ان میرے خیال 6 منتھ. یہ ریلوے کا اسکول تھا. جب میں شروع میں ڈاکٹر عارف MNA بنے تو میں اسکول دیکھ رہی تھی. 52 اسکول تھے ان کے اس میں, اور جہاں میں نے پیسہ مانگا اتنے کھلے دل سے دیا, مگر ان کو پتہ ہو کہ پیسہ صحیح جا رہا ہے. اسی لیے میں کہتی ہوں کہ میں کسی کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہوں, میں چیز دینے کے لیے تیار ہوں کہ وہاں چیز بنے, ہم بنا کے دے دیں. آخر میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں اور ان کی اداروں سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اس سلسلے میں اقدامات اٹھائیں. اس کے ساتھ ہی پرائیویٹ سیکٹر سے بھی اپیل کرتی ہوں کہ وہ بھی ان کی تعلیمی اور روزگار کے لیے خصوصی موقع پیدا کریں. میڈیا, بینکنگ سیکٹر, کاروباری اداروں, ہوٹلز, ریسٹورانٹ وغیرہ جہاں ہو وہاں میرے خیال ہم لوگ خود اب کوشش کریں کہ جہاں جائیں ہم کہیں کہ بھائی ریمپس بناؤ, ان کی فیسلٹی. ہمیں خود کھڑا ہونا پڑے گا کہ ہم ان کو اعتراض کریں, ان کے اوپر بنے کہ کریں, کیونکہ ہم کہاں تک انتظار کرتے رہیں گے کہ گورنمنٹ کرے, یہ کرے, وہ کرے. میرا خیال اب ہمیں خود اس بات کا کرنا ہوگا. خصوصی افراد کو نوکریاں دیا جائیں اور ایسا ماحول پیدا کیا جائے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کے مطابق دیگر لوگوں کے ساتھ مل کر کام کریں. میں امید کرتی ہوں کہ ہم اس کا مشترکہ کاوشوں میں, ہم اس خصوصی افراد کی سوسائٹی میں, میرا خیال کراچی ہمیشہ پہل کرتا ہے, تو انشاءاللہ ہم یہاں آرگنائز کریں گے اور اچھا یہاں دکھائیں گے کہ کس طرح ہم ان کا خیال کرتے ہیں. انکلوسیوٹی کو بڑھانے میں کامیاب ہوں گے. میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا شکر گزار ہوں, آپ نے مجھے آج کی اس تقریب میں دعوت دی. میں خصوصی افراد کی ترقی اور خوشحالی اور انہیں پرائیویٹ سیکٹر کی ایکٹیو ممبر بنانے کے لیے آپ کی کوششوں کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں, اور انشاءاللہ ہم سب مل کر کام کریں گے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر. پاکستان پائندہ باد. بہت شکریہ.